اقرأوا القرآن لكتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نوح ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس سے پہلے 69 صورتیں نازل ہو چکی تھی 69 اور 70ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اور صرف ایک مسئلے کا بیان ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟
اس میں مسئلہ توحید کا بیان ہے، اور مسئلہ توحید کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا کس طرح جاتا ہے، اس پر ایک مثال ہے ایک پیغمبر کی جن کا نام حضرت نوح ہے، ان کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ نوح ہے کہ توحید کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے، پیغمبروں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کیا کچھ کیا ہے۔ تو حضرت نوح کا پورا واقعہ اور ان کی قوم کا عناد اور ضد اور بغض اور اس سے انکار کرنا، پھر توحید کے مسئلے پر انکار کرنے سے اللہ کی طرف سے جو عام تباہی آتی ہے، عام عذاب آتا ہے، جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، پھر سب کے لیے عذاب آتا ہے، تو اس عذاب کا بیان بھی ہوگا۔ توحید کی دعوت کیسے دی جاتی ہے اس کا بیان ہے، پھر اسی طرح اس کے فوائد کیا ہیں اس کا بیان ہے، اللہ کی قدرتوں کے کچھ دلائل ہیں ان کا بیان ہے کہ اللہ کتنے بڑے قادر ہیں، پھر اللہ سے رضامندی اور صلح کرنے کے کچھ گر ہیں ان کا بیان ہے، آخر میں پھر حضرت نوح کی قوم کے لیے بد دعا، اور جو لوگ حضرت نوح کے ساتھی تھے ان کے لیے دعا، اور اسی طرح یہ پوری صورت ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا رسول بنا کے نوح کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ حضرت نوح پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے حضرت آدم آ چکے تھے، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، لیکن یہ رسالت کا جو ایک سلسلہ ہے ان میں سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں، ان سے پہلے کوئی رسول نہیں گزرا، اور ان کا اصل نام تھا عبد الغفار۔ نوح ان کو اس لیے زیادہ کہتے تھے، نوح اس لیے کہتے تھے انہیں کہ یہ زیادہ روتے تھے، زیادہ رونے کی وجہ سے انہیں نوح کہنے، کیونکہ عربی میں رونے کو نوحہ کہتے ہیں، میت پر جب آدمی روتا ہے تو اس رونے کو نوحہ کہتے ہیں، اور جو رونے والے ہوتے ہیں ان کو نوحہ خواں کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح بھی اپنی قوم پر کہ جو مر چکی تھی، کس طرح مر چکی تھی، ان کے دل کے اندر جو توحید کا نور تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ماند پڑ چکا تھا، ان کی اس حالت زار پر نوحہ کرتے تھے کہ کیا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہ پہلی قوم ہے کہ جس نے شرک کی، اس سے پہلے شرک کا گناہ نہیں تھا۔ تو خیر حضرت نوح کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کیوں بھیجا انہیں؟ تاکہ وہ ڈرائیں، قومک اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، عذاب علیم ایسا عذاب کہ جو دردناک ہے، اس سے پہلے وہ اللہ سے صلح کر دیں۔ قال یا قوم، حضرت نوح نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین صاف صاف، یعنی میں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اگر تم میری اس خبرداری سے فائدہ نہیں لوگے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو میری ان باتوں کو مذاق نہ سمجھو۔ قوم نے کس طرح مذاق سمجھا وہ ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم نے حضرت نوح کا کس طرح مذاق اڑایا۔ ان اعبدوا اللہ، حضرت نوح فرمانے لگے کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک بات تو یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو، وَأَطِيعُونِی ہے یہ اصل میں، لیکن یہاں پر ایک گرامر کی وجہ سے یہ اطیعونی، وہ یا ہے وہ گر چکی ہے، ورنہ یہ اطیعونی ہے، میری اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں، مجھے اللہ کا نبی مانو، اور جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اس اللہ سے ڈرو، اور اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کا میں اور آپ ہم سب بندے ہیں۔ یہ ان کا پہلا خطاب ہے۔ اچھا کیا ہوگا اگر ہم آپ کی اتباع کریں، تابعداری کریں، اللہ سے ڈریں، اور اسی طرح ہم عبادت کریں اللہ کی؟ حضرت نوح فرمانے لگے یغفر لکم،
ذنوبکم یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا، عذاب سے پہلے تم بچ جاؤ گے، عذاب نہیں آئے گا تم پر، اپنی موت مرو گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا جو مقرر کیا ہوا وقت ہے نا، اذا جاء، جب وہ آ جائے، لا یؤخر، اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو میری ان باتوں کو تو سدھر جاؤ۔ قال ربی، حضرت نوح نے بہت زیادہ دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ داعیوں کے لیے، یعنی دعوت دینے والا داعی، اس کے لیے سارے انبیاء بطور رول ماڈل ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے سر فہرست حضرت نوح کی دعوت ہے۔ انہوں نے اتنی دعوت دی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ اپنا دیکھا، نہ بیگانہ دیکھا، سفر، حضر، ہر موقع پر اونچی آواز میں، پست آواز میں، ہلکے میں، اور اسی طرح بلند آواز میں، اکیلے میں، تنہائی میں، ساروں کو مل کر، وہ ساری باتیں اس صورت میں آتی ہیں۔ تو قال ربی، حضرت نوح نے فرمایا اللہ سے، ربی، اے میرے رب، یہ ربی ہے، ربی، اے میرے رب۔ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی رب ہے نا، تو یہ اصل میں ہے ربی، میرے رب، لیکن یہ کچھ باتیں ہیں، اسی وجہ سے یہ رب ہو گیا ہے۔ ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا اور کوئی رزلٹ نہیں آیا، نتیجہ نہیں آیا، اس سے زیادہ کہ وہ پہلے سے زیادہ بھاگنے لگے۔ پہلے بھی بھاگتے تھے، لیکن جب سے میں دعوت دینے لگا ہوں اب زیادہ بھاگتے ہیں، یہ ہے میری محنت کا نتیجہ۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور حضرت نوح نے کتنی دعوت دی اور کتنی عمر دعوت دی؟ قرآن میں ہے حضرت نوح نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، صرف تبلیغ کی عمر 950 سال ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے قصص القرآن وغیرہ کہ حضرت نوح کی اپنی عمر تھی 1500 سال، یعنی 1500 سال، 1500 سال حضرت نوح کی عمر تھی اپنی، تو اس میں سے 950 سال حضرت نوح نے صرف اسی بات کی دعوت دی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، سوال صرف اللہ سے کیا جاتا ہے، ہاں، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اللہ کا حق ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تاکہ آپ ان کو بخش دیں، دعوت میں اس لیے دیتا تھا کہ یا اللہ آپ ان کی مغفرت کر لیں، تو یہ کیا کرتے تھے قوم والے؟ جَعَلُوا أَصْوَابِعَهُمْ، تو یہ رکھ دیتے تھے اپنی انگلیوں کو فی آذانہم، اپنے کانوں میں، تاکہ اس کی دعوت ہمیں نہ پہنچے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے آپ کے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تھے تاکہ ہم نوح کو دیکھ نہ سکیں۔ یہ ظالم اتنی نفرت کرتے تھے حضرت نوح سے۔ جرم کیا تھا کہ صرف وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ ضد پر جمے رہے، اصرار کرتے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا اور تکبر ہی کرتے رہے، تکبر میں آگے بڑھتے گئے۔ حضرت نوح کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جاہل ہے، اور یہ احمق ہے، اور یہ ایسا ہے، اور یہ جس طرح کے پیغمبروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، حضرت نوح فرمانے لگے یا اللہ پھر میں نے انہیں دعوت دی جہارن، جہرن، اونچی آواز میں، پکار کی آواز دی، دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی دعوت دی، واسررت لہم اسرارا، اور چپکے بھی دی، ایک ایک کو پکڑ کے کان میں بھی کہا، مجمع میں بھی کہا، بازاروں میں بھی کہا۔ تفاسیر میں لکھا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نوح جب گزرتے تھے رستے سے تو اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار کے لیے جاتا تو اسے پکڑ لیتے، کدھر جاتے ہو؟ جی میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں۔ اچھا یار میری ایک بات سن لو۔ کیا بات ہے؟
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک نہیں۔ اگر کوئی لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا اسے کہہ دیتے، اپنے جانوروں کو نکالتا تھا چرانے کے لیے، چارہ ڈالنے کے لیے، یا ان کے چروانے کے لیے چل جاتا تھا، اسے بھی یہ کہتے، جو آدمی ملتا اس کو کان میں اپنا یہ پیغام ضرور پہنچاتے تھے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہو، اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے ہو اور مجھ سے منہ موڑ لیتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو یہ بہت برا کرتے ہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقین جانو کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، غفار بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، ساری زندگی کے گناہوں کو ایک لمحے میں بخش دینے والا، لیکن کوئی دل سے استغفار تو کرے، توبہ کرے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ آسمان سے تم پر موسلا دار تیز بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں کو زیادہ کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد دے گا، بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، ملک کے اندر پھل فروٹ سبزیاں بہت زیادہ ہوں گی، پیداوار زیادہ ہوگی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری خاطر اللہ نہریں بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ جب بارش ہوگی تو لازمی بات ہے کہ نہروں میں بھی پانی آئے گا۔ یہ سارے ہیں استغفار کے فائدے ہیں، استغفار کرنا چاہیے۔ بہترین وظیفہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اور بعض روایات میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو مستقل وظیفہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت استغفار کیا کرتے تھے، اس سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر سارے بزرگوں کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، بایزید بستامی کو، اور اسی طرح اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان کو بٹھا دیا جائے نا، تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا کریں ہم، کون سا وظیفہ کریں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہر آدمی یہ کہے گا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک یہ اور ایک درود پاک کا وظیفہ، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، استغفار نہیں کرتے، اتنے دلیر ہو چکے ہو تم۔ حالانکہ انسان تو لمحہ لمحہ پل پل خطا کار ہے، اللہ کا مجرم ہے، لیکن یہ انسان کہ جو ٹس سے مس نہیں ہوتا، گناہ کر کے استغفار تک کہنے کی اسے وہ ضرورت اور نوبت نہیں آتی، حالانکہ یہ اللہ کا مجرم ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ایک قوم والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے اور استغفار نہیں کرتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اطوارا مختلف مراحل سے گزار کے، کس طرح انسان بنتا ہے، تو یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کتنے بڑے خالق ہیں، اللہ فرماتے ہیں الم ترو، چلو تم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے تو اوپر دیکھو، آسمان کو دیکھو، کیف خلق اللہ، کس طرح اللہ نے بنایا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا، تہ بتہ، اوپر نیچے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس آسمان میں اللہ نے نور کے طور پر چاند کو رکھ دیا۔ نور یعنی ہلکی روشنی، مدھم روشنی، جس کو دیکھنے سے آدمی تنگ نہ ہو اور اس کی آنکھیں بند نہ ہوں، ایسی روشنی کو کہتے ہیں نورانی روشنی، یہ ہے چاند کی روشنی۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس میں چاند کو بطور نور کے بنا دیا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اسی آسمان میں ہم نے سورج کو بطور چراغ کے لگا دیا۔ جن کو کام کاج کرتے ہو،
لائٹنگ کے طور پر ہم نے سورج کو رکھ دیا، وہ تمہیں تپش بھی دیتا ہے، حرارت بھی دیتا ہے، ہیٹ بھی ملتی ہے، تمہیں توانائی بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے۔ اور جب رات کو سونے کا موسم ہوتا ہے تو ہم تمہیں ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی روشنی دیتے ہیں، تاکہ جس کو روشنی میں کام کرنا ہو تو اس کے لیے وہ موافق روشنی ہو، اور جو سونے والے ہوں تو انہیں چاند کی روشنی ڈسٹرب نہ کرے، متاثر نہ کرے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا۔ انسان کی پیدائش بھی تو زمین ہی سے ہوتی ہے نا، کہ وہ تخم پھل، پھر وہ کھاتا ہے، کہیں جاتا ہے، وہاں سے نطفہ، پھر منتقل، پھر وہ سارے مراحل۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ وہیں پر بھیجے گا، اس زمین میں جس زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں تمہیں بھیج دے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر وہاں سے تمہیں خارج کرے گا، نکالے گا قیامت والے دن۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بطور فرش بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے رستوں پر چلو۔ کتنے کھلے کھلے رستے ہیں، تنگ رستے نہیں ہیں۔ یہ موٹر وے دیکھیں آپ، جہاں جتنے بڑے شہر میں جائیں گے اتنی کھلی ہوتی جائے گی، کشادہ ہوتی جائے گی۔ کہیں پر 6 رو ہے، اور کہیں پر 4 رو ہے، اور کہیں پر 2 رو ہے، صحیح، لیکن کھلے کھلے رستے۔ ایسے رستوں کا پچھلے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، تو خیر اللہ نے بنائے نا یہ سارے رستے۔ قال نوح رب، جب قوم نے یہ ساری باتیں سنی، لیکن ان سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، سنی انسنی کی، تو حضرت نوح بڑے پریشان ہوئے۔ ٹھیک ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن وہ دل گردہ رکھتے تھے نا، پریشان ہوئے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ 100 سے کم لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے۔ 950 سال محنت کی، 100 سے کم لوگ، 100 تک تعداد نہیں پہنچی۔ قال نوح ربی، تو حضرت نوح نے بد دعا کی اپنے رب سے، اے میرے رب انہم عصونی، انہوں نے میرا کہا نہیں مانا، میری نافرمانی کی ہے۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے اتباع کی ان کی کہ جن کے پاس مال تھا۔ یہ سرداروں کے پاس گئے، نوابوں کے پاس گئے، جاگیرداروں کے پاس گئے، بڑے لوگوں کے پاس گئے، تو ان کو ان کے پاس جانا کوئی فائدہ نہیں دیا سوائے اس کے کہ خسارے کے، کیونکہ وہ خود مردار مریں گے، ساتھ ان کو بھی غرق کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی مکاری کی میرے ساتھ۔ کبھی کہتے، دن کے آغاز میں کہتے کہ ایمان لا چکے ہیں، اور واپس آتے ہم تو گپ لگا رہے تھے، کوئی کیا کہتا حضرت نوح سے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یہ حضرت نوح کی شکایت ہے، بد دعا ہے اللہ کے حضور، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سعا، اور انہوں نے کہا حضرت نوح کی قوم والوں نے کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور جن سرداروں کے پاس جاتے تھے ان سرداروں نے بھی انہیں کہا کہ لا تذرن، یہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں، مزدور لوگوں، نوح پر ایمان نہ لانا اور اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا۔ ولا تذرن ودا ولا سعا، اور ود کو بھی نہ چھوڑنا اور سعا کو بھی نہ چھوڑنا۔ یہ 5 قسم کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اس سے پہلے بت پرستی کا تصور نہیں تھا۔ یہ بت کن لوگوں کے تھے؟ تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ یہ جو ود تھا یہ حضرت ادریس کا بت تھا۔ حضرت ادریس فوت ہو چکے تھے، تو جب فوت ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اب حضرت ادریس وہ ہمیں یاد آئیں گے، تو انہوں نے ان کا ایک تصویر بنا دی، پھر وہ مجسمہ بن گیا۔ پھر مجسمہ بننے کے بعد پھر لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر حضرت ادریس کے بیٹے تھے سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں کی بھی پھر اس طرح وہ تصویریں بنتی گئی، مجسمے بنتے گئے، پھر لوگوں نے ان کے اوپر چڑھاوے شروع کر دیے، پھر آہستہ آہستہ سجدے شروع کر دیے، اور ان کے لیے معذب بن گئے، جس طرح آج کل کے زمانے میں ہے۔ یہ شرک اسی طرح ہوتا ہے نا، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قبریں پکی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر یہ لاج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہاں تک منع فرمایا کہ قبر کو چونا بھی نہ لگاؤ،
لیکن عید ہوتی ہے، عید والے دن ہم جاتے ہیں اپنی قبروں کو، یہ شہریوں میں یہ رواج بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، تو وہاں جا کے اپنے وہ مردوں کی قبروں کو چونے لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں صرف اتنی اجازت ہے کہ آدمی ایسا پتھر لگا دے کہ جو پتھر ڈیزائنی نہ ہو، وہ زینت کا فائدہ نہ دیتا ہو، صرف اس غرض سے لگایا گیا ہو کہ حفاظت ہو جائے قبر کی، کوئی پتھر قبر ضائع نہ ہو جائے، کوئی نشانی رہ جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسی اینٹیں بھی نہ لگائی گئی ہوں اس میں، ایسے ماربل اور ایسے یہ سرامک ٹائل وغیرہ آج کل تو لوگ یہ بھی لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کو تو وہاں پہ بنایا جاتا ہے بھٹی کے اندر۔ ایسی اینٹیں نہ ہوں کہ جن اینٹوں کو آگ پر پکایا گیا ہو، لیکن لوگ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر اس کو اونچا، یعنی 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ اس طرح بھی نہ بنائی گئی ہو عمارت کی طرح، بلکہ اوپر جو اس کی چھت ہے وہ بالکل خالی ہو آسمان پہ۔ اگر کہیں پر ایسی زمین کچی ہو، قبر ضائع ہونے کا خدشہ ہو، لوگوں کا ڈر ہو، نشانات مٹنے کے خطرے ہوں، تو پھر لگا دیا کریں بس سائڈ پہ صرف ایک ہلکی سی کوئی اس طرح، یا سیمٹ ڈال دیں سائڈ پہ تاکہ یہ قبر ضائع نہ ہو، یا اس طرح کچھ بس ہلکی سی اس طرح۔ اس کے علاوہ بالکل قطعاً کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس پہ پیسے لگاتے ہیں تو فضول لگاتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، اور مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ پیسے کسی اچھی جگہ پہ لگا دیں، ایصال ثواب کر دیں، اس کے لیے کوئی خیرات کر لیں تاکہ اس کی روح کو وہاں پر فائدہ پہنچے۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبریں پکی کرنا اس کے اسلام میں کوئی تصور نہیں تھا۔ انہوں نے بھی اسی طرح کیا، پہلے ایسے کیا، ان کا مجسمہ بنایا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو سجدے شروع کرنے، ہار ڈالنے شروع کر دیے، مٹھائیاں لا کے رکھنا شروع کر۔ اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ لوگوں نے قبریں بنا کے 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ اوپر سولر سسٹم بھی لگا دیا ہے، پلیٹ لگا دی ہے سولر کی، آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اس کے نیچے ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے، 24 گھنٹے وہاں تلاوت چلتی رہتی ہے۔ یہ کہاں کا تصور ہے؟ خود پڑھو گے وہ تلاوت کامیاب، اور بیٹے تمہارے یہاں پر فحاشیاں کرتے رہیں اور یانیوں میں اور گندگیوں میں پلیدگیوں میں پڑے ہوں، اور وہ قاری عبدالباسط کی تلاوت آپ ایک مرتبہ نہیں 1000 سال کے لیے لگا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، الٹا نقصان۔ اسی قبر پہ نیچے کتے بھی پڑے ہوئے، گندگی بھی پڑی ہوئی، اور قرآن کی تلاوت کسی نے اس کے اوپر کان بھی نہیں رکھا ہوا، فضول طرح کی باتیں ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا۔ ود حضرت ادریس تھے، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ود یہ حضرت شیس کا لقب تھا، اور یہ بقیہ جو ہیں سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے بیٹے تھے، تو ان کی انہوں نے قبریں بنانا شروع کر دی، پوجا کرنا شروع کر دی، اور پھر یہاں سے یہ تصور عربیوں کے اندر آیا، اور اسی طرح یہاں پہ یہ شرک کی ابتدا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر، اب تو ہم بھی محفوظ نہیں رہے، یہ باقاعدہ فوٹوز بھیجتے ہیں، بڑے بڑے، ہر آدمی کا اپنا پیر ہے نا، کوئی کون سے آستانے سے، کوئی کون سے آستانے سے بیت ہے، تو اس نے اپنی گاڑی کے فرنٹ پہ تصویر لگائی ہوتی ہے اپنے پیر کی۔ اگر اور نہیں ہے تو یہ مصیبت، موبائل کھولو تو پیر صاحب کی تصویر ہوگی، یا مرے ہوئے باپ کی تصویر ہوگی۔ ضرورت کی بنا پر ان تصویروں کو آدمی استعمال کرے، شناختی کارڈ ہے، واٹس ایپ کی ڈی پی ہے، اس کے اوپر لگا دیں، کہیں اور ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ کی شناخت کی ضرورت ہے، فیس بک کی پروفائل ہے وہاں پر لگا دیں، ہر جگہ پہ تصویریں تصویریں تصویریں۔ بعضوں نے مولویوں کی تصویریں لگائی، بعضوں نے پیروں کی تصویریں لگا دی، اور بعضوں نے کس کی۔ یہیں سے شرک جنم لیتا ہے آہستہ آہستہ، پھر کرتے 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 اب تو تصویریں بکتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر کیا بازار میں نہیں بکتی؟ وہ ایک پیر صاحب ہوتے ہیں، انہوں جنہوں نے پگڑی ماری ہوئی اور آگے بچے بیٹھے ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں کب کیمرہ تھا اور یہ تھا، لیکن ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تجد الظالمین الا ضلالا۔ اسی طرح انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، کنہوں نے؟ ان سرداروں نے، بدماشوں نے۔ ولا تجد الظالمین الا ضلالا، لہٰذا اے رب تو بھی ان ظالموں کو گمراہ کرنا کہ ان کا کوئی بھی باقی نہ بچے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان لوگوں کے گناہوں ہی کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا، ان کافروں کو۔ ادخلوا نارا، اور داخل کر دیا گیا ان کو آگ کے اندر۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار نہیں پایا۔ تو
وقال نوح، اور حضرت نوح فرمانے لگے ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر ان کافروں کا کوئی بچہ کچا بھی باقی نہ بچے، سارے باشندوں کو تباہ و برباد کر دے، کوئی بھی نہ رہے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے یا اللہ یہ آپ کے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی نا فاجرن کفارا، وہ ہوں گے فاجر بدکار، اور کفارا اور پکے کافر ہوں گے، اس لیے ان کو اب باقی نہ رکھنا، ان سب کو غرق کر دے۔ پھر سارے غرق ہوئے تھے سوائے ان کشتی والوں کے۔ رب اغفر لی، لیکن حضرت نوح نے دعا کی تھی یا اللہ بخش دے مجھے، تو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، ولوالدیہ، والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اس شخص کے لیے بھی کہ جو ہمارے گھر میں داخل ہوا ایمان کی حالت میں، یعنی میرے گھر میں ہے لیکن مومن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر باپ پیغمبر ہو اور بیٹا کافر ہو پھر بھی نہیں بخشا جائے گا۔ بخشش کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے ایمان۔ جس کا ایمان سلامت ہے، وہ غریب آدمی کیوں نہیں ہے اللہ اس کو بخش دیں گے، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ مالدار کیوں نہیں ہے، پیر صاحب کے خاندان سے کیوں نہیں ہے، سعادات کیوں نہیں ہے، میاں گان کیوں نہیں ہے، نہیں بخشے جائیں گے، کیونکہ بخشش کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان کا سالم ہونا۔ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولوالدیہ، میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی، اور ان کو کہ جو میرے گھر میں داخل ہو مومن ہونے کی حالت میں، وللمؤمنین، اور سارے مومنوں کو بخش دے مردوں کو، وللمؤمنات، اور ساری مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ تو اپنی دعائیں اس طرح کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، سارے مومنوں کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے ان لوگوں کی دعائیں کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ جن کو کہتے ہیں غوث اور ابدال۔ غوث اور ابدال کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ساری امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما، ساری امت محمدیہ کی تکلیفوں کو دور فرما، ساری امت محمدیہ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو امت محمدیہ میں سارے ہمارے جیسے بیکار نہیں ہوتے، کچھ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو ان اچھے لوگوں کے لیے جب میں برا دعا کرتا ہوں نا، تو اللہ ان اچھوں کی وجہ سے مجھ برے کی دعا بھی قبول کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے لوگوں کی، اس کے لیے بڑے لوگوں، بڑا آدمی بننے کے لیے بڑا سینہ چاہیے، لیکن ہم میں یہ چیزیں کہاں ہیں؟ رب اغفر لی، جس کو دیکھو ہی کہتے یا اللہ ماں بخے، اور ماں مور پلارو بخے، ماں خزو بخے، بس رب اغفر لی ولوالدیہ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور جو لوگ ظالم ہیں یا اللہ ان کو تباہی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ دینا، ان کو مزید تباہ کرنا۔ ایسے ہی ہوا، طوفان نوح آیا، پوری دنیا میں پھیلا، سارے لوگ غرق و تباہ ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔